الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 25 مئی بروز جمعرات بعد نماز فجر 2023 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ کہف آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 26 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حق سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کل کی نشست میں بیان ہوا تھا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے، اس کے بارے میں بعض لوگ اٹکل پچو والی باتیں کرتے ہیں، اور بعضوں کو بھئی اللہ تعالیٰ نے واقعی ہی علم عطا فرمایا ہے، مگر وہ علم والے کیا ہیں کہ ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد تھوڑی ہے جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ تو یہ مسئلے کے بعد اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اصحاب کہف غار میں سوئے کتنے ہیں، کتنا عرصہ رہے ہیں، اس بارے میں بھی لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، اس سے پہلے اللہ نے ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اے میرے محبوب، اہل کتاب میں سے کسی سے ہرگز آپ یہ نہ کہیے کسی چیز کے متعلق کہ میں ایسا کل کرنے والا ہوں۔ ایسا کہنے کی ضرورت ہے نہیں کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ بھی ساتھ کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو 3 سوال کیے تھے، سوال تو تھے یہودیوں کے، اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، روح کیا چیز ہے، یہ 3 سوال۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل جواب دوں گا، مگر انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا۔ تو 15 دن تک وہی بند رہی، اور 15 دنوں کے بعد یہ آیت اتری کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ کسی سے ہرگز یہ مت کہیے کہ کل میں یوں کر دوں گا، اگر کہنا ہے تو الا ان یشاء اللہ، آپ یہ ساتھ کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ بولیے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں کر دوں گا۔ یہ اصل میں امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے امت، تمہارا تو ہر سانس اللہ کے بھروسے پر ہے، تو تم گاڑی پر ہو تو بھروسہ گاڑی پر مت کرو، کاروبار میں ہو بھروسہ اللہ پر، لین دین کرنا ہے بھروسہ اللہ پر، آنا جانا ہے بھروسہ اللہ پر، محبت نفرت ہے بھروسہ اللہ پر۔ اب یہ انشاءاللہ کا بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کہہ دیتا ہے میں قرضہ دوں گا انشاءاللہ، اور جب وہ لینے والا آتا ہے تو کہتا ہے میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اب اگر اللہ چاہتا تو میرے پاس پیسے آ جاتے، میرے پاس تو پیسے آئے نہیں۔ تو انشاءاللہ دھوکے کے لیے نہیں ہوتا، انشاءاللہ بات کو پکا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ کی طاقت کیا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 بیویاں تھیں۔ بولو کتنی؟ 100۔ ہاں آپ تے کڑے ہیں نا ماشاءاللہ، دوجی دا نام لے کے ویکھو بندا کی ہے، اندر بھی عزت کوئی نہیں باہر بھی خیر کوئی نہیں، سارے جناب نینداں اڑ جان گیاں، اور اس وقت یہ لگتا ہے کہ ماسیاں پھوپھیاں جی کوئی شیطان دیا نانیاں نے ایسا مقابلہ کردیاں نے، چاچے مامے تائے دوست کزن سب اگے آگے کھلو جان گے، وہ تینوں کی لوڑ ہے شادی کرن دی، اللہ اکبر کبیر۔ 100 بیویاں سیدنا سلیمان علیہ السلام،
ہمارے محبوب کے حصے میں تقریباً 36 اور خواتین آئی ہیں، جس میں سے 11 تو ازواج مطہرات ہیں، باقی کچھ لونڈیاں بھی آئی ہیں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض کر رہا تھا معزز سامعین، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 بیویاں، اور فرمانے لگے آج رات ہر بیوی کے پاس جاؤں گا اور سب کو حمل ٹھہرے گا، 100 بیٹے اللہ عطا فرمائے گا، اور میں 100 کے 100 بیٹے اللہ کی راہ میں جہاد پر بھیجوں گا، ان کو مجاہد بناؤں گا۔ جہاد کے نام سے تو پاکستانی ڈرا رہے ہیں آج کل، جو جہاد کا نام لیتا ہے اس کی اٹھی آ جاتی ہے، کمال ہے بھائی۔ حالانکہ ہماری فوج کا ماٹو کیا ہے؟ ایمان، تقویٰ، جہاد فی سبیل اللہ۔ اب وہ ڈرا رہے ہیں جناب پورے ملک میں۔ خیر، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہر بیوی کے پاس، انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے، انشاءاللہ نہیں کہا، پر گئے ہر بیوی کے پاس۔ تو پھر ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ادھورا۔ اس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ ان کو 100 مجاہد بیٹے عطا فرما دیتا، 100 بیٹے دیتا جو جوان ہو کر مجاہد بنتے اور گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد کرتے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں حدیث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ چلا بھائی انشاءاللہ کی بڑی طاقت ہے، بولو انشاءاللہ کی، کہ حضور پاک کے ذریعے امت کو سکھایا جا رہا ہے الا ان یشاء اللہ واذکر ربک، آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے، یاد کرو اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں، جب آپ بھول جائیں تو سال بھی انشاءاللہ کہنا پڑے تو کہہ دو، جب یاد آئے انشاءاللہ کہہ دو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وقل، اور آپ ان سے فرما دیجئے، پیر صاحب کا یہاں ترجمہ فرما دیجئے نہیں ہے، بعض جاہل مولویوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ جو کہتے ہیں نا کل کہہ دیجئے، یہ سارے گستاخ ہیں، بے ادب ہے، تو ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ کل فرما دیجئے۔ تو یہاں پیر کرم شاہ صاحب نے تو کل یہ بھی کہو، کیا ترجمہ کیا ہے؟ اب لگاؤ فتویٰ بھی، معاذ اللہ گستاخ رسول ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی وہ ترجمہ نہیں کیا، اور غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اہل سنت کے اکابر ہیں بھائی۔ اور کیا کریں، جن مولویوں کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے وہ اسی تکڑی پر امت کو تقسیم کر رہے ہیں، اور اوپر گستاخیوں کے فتوے بانٹ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مفت میں عاشق رسول ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی باتیں، یہ ترجمہ آپ کے سامنے، آپ آ کر خود دیکھ لیں آگے کیا لکھا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں وقل عسیٰ، اور یہ بھی کہو عسیٰ، مجھے امید ہے ان یہدینی ربی، کہ دکھائے گا مجھے میرا رب، لاقرب من ھذا رشدا، اس سے قریب تر ہدایت کی، یعنی مجھے میرا رب راہ دکھائے گا اس سے قریب ترین ہدایت کی، راہ دکھائے گا۔ یعنی یہ جو جس بحث میں تم پڑے ہوئے ہو نا کہ اصحاب کہف کتنے سوئے ہیں، اس میں میری رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا، حضرت ابو بکر و عمر تو بیٹھے رہے، کچھ صحابی اٹھ کے چلے گئے، سرکار بھی چلے گئے۔ وہاں جا کر ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ فرمایا ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو یا رسول اللہ پھر آپ نے 2 پڑھائی ہیں، باقی صحابہ نے بھی کہہ دیا 2 پڑھائی ہیں، وہیں سے سرکار نے 2 باقی پڑھا دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو یاد کروا رہے ہیں، اللہ جبریل نہیں بھیج سکتا تھا؟ بھائی بولو تو صحیح نا، بھیج سکتا تھا، پر یہ اللہ حضور سے امت کی تربیت کروا رہا ہے کہ اگر تمہارا امام بھول جائے تو پھر کیا کرے۔ اور جنہیں ہونی ماما دی پٹھی آئی ہے انشاءاللہ مولویاں دی قیامت بن جانی سن۔ پہلے تو امام باپ کے رتبے سے بھی زیادہ ہوتا تھا نا، پیر و مرشد کے رتبے سے بھی زیادہ امام ہوتا تھا، اب وہ بیچارہ سب سے نیچی والی سطح میں ہے، اور کہاں تک نیچے ہے یہ جگہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، جتنا نیچے جاؤ اس سے بھی نیچے نکلتا ہے۔
اسے بھی نیچے نکلتا ہے، تو تحت الثری میں چلا گیا بیچارہ۔ تو امت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار سے ہلکی سی بھول فرما دی تاکہ امت کو بھولنے کا مسئلہ مل جائے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ ٹھہرے رہے ہیں اپنے غار میں 300 سنین، 300 سال تک، بولو 300 سال تک، وَازْدَادُوا 9، اور 9 سال اوپر اور زیادہ کیے انہوں نے 9 سال، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 309 سال۔ اب یہ اہل کتاب کا قول ہے یا اللہ کا قول ہے؟ پیر صاحب نے تو بریکٹ میں لکھ دیا کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ 309 سال سوئے ہیں۔ 300 سال تو یہ سورج کے لحاظ سے ہے، شمسی لحاظ سے، اور 9 سال اوپر سے قمری لحاظ سے، تو قمری لحاظ چاند کی جو ہماری باتیں سورج کے لحاظ سے بھی ہیں، اور بولو چاند کے، مثال کے طور پر یہ جو ہمارا نمازوں کا ٹائم ٹیبل ہے یہ سورج کے لحاظ سے ہے۔ بولیے کس سے؟ سورج کے لحاظ سے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مغرب، یہ ہمارا سورج کے لحاظ سے، اور کچھ ہماری عبادتیں چاند کی تاریخ سے ہیں۔ 9ویں ذی الحجہ چاند کے حساب سے، بولو یکم شوال، یہ جو چھوٹی عید ہے یہ چاند کے حساب سے ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو اللہ نے چاند کی تاریخ بھی عطا کر رکھی ہے اور سورج کی تاریخ بھی عطا کر رکھی ہے، ہم دونوں استعمال کرتے ہیں۔ بھائی یہ جو کہا کہ وہ اصحاب کہف سوئے ہیں 309 سال، بعض علماء نے کہا کہ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا قول تھا، اور اس کے جواب میں قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں ٹھہرے رہے ہیں۔ یہ بہتر جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا اصحاب کہف کا قول ہے، مگر دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اللہ کا قول ہے کہ وہ 309 سال ٹھہرے رہے۔ کس کا قول ہے بھائی؟ اللہ کا۔ کیوں؟ آگے جو یہ کہا کہ قل اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے، اس لیے کہ میرے محبوب اگر کوئی 309 سال نہ مانے تو کہہ دو پھر اللہ تو جانتا ہے نا، اس میں جھگڑنے کی ضرورت ہے؟ مسئلہ چلا ہوا ہے بڑی دیر سے مراد پاکستان بننے کے بعد ہی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سرکار زندہ ہے، اپنے روضہ پاک میں سرکار زندہ ہے اور بڑی اعلیٰ زندگی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو مر کے جائیں گے، قبر میں ہمارا جسم ڈالا جائے گا، تو اس قبر سے کوئی روح کا تعلق بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا، اختلاف ہے۔ تو یہ میرا تتلے علی سے آگے ہے گھمن والا، وہاں میں تقریر کرنے آیا، گھیر لیا مجھے، سوال پہ سوال، پرچی پہ پرچی۔ اب میں جواب دیتا جا رہا ہوں تو جو دوسری پارٹی کے تھے جو کہتے ہیں کہ جی قبر میں کچھ نہیں ہے، وہ کہنے لگا مولانا صاحب سمجھ نہیں آ رہا، آپ کی بات کو پلے نہیں پڑ رہی، دماغ میں نہیں پڑ رہی۔ تو میں نے کہا بھائی اللہ جانتا ہے، تو نے بھی مرنا ہے اور میں نے بھی، تو تجھے نہیں نہ سمجھ آ رہی تو مر کے خود ہی پہ خود پتہ چل جائے گا، تجھے بھی پتہ چل جائے گا اور مجھے بھی پتہ چل جائے گا۔ تو جب کوئی بات نہ مانے تو اللہ پر ڈال دو۔ مثال کے طور پہ آپ اچھی بات کرے، اگلا بری بات کرے، آپ اخلاق سے بات کرے، اگلا بدخلقی پہ بات کرے، تو پھر کہہ دو قالو سلاما، بولو جی قالو سلام۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالو سلاما، جب جاہلوں سے تمہارا مخاطبہ ہو تو کہہ دو بھائی سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو۔ تو یہ سلام ملاقات والا ہے یا ٹالنے والا ہے؟ بولو۔ تو یہ بات ہے کہ ظالموں، جب اللہ فرما رہا ہے کہ 309 سال سوئے ہیں اور تمہیں اطمینان نہیں ہو رہا تو قل اللہ اعلم بما لبثوا، تو ان سے فرما دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اور اسی کے لیے ہے علم غیب آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ تو زمین اور آسمان کا غیب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
عالم ما کانا و ما یکون، علم ما کانا و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ علوم رب نے عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس نے عطا فرمایا جی؟ اس میں برابری نہیں ہے۔ ایک لطیفے کی بات کر کے پھر بات ختم کروں۔ میں نے ایک جگہ کہا بھئی حضور زندہ ہیں، سرگودا کی بات ہے، تو مولوی صاحب دوسری پارٹی کے تھے، کہنے لگے اللہ بھی زندہ، نبی بھی زندہ، اس سے بڑا کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک جیسا لفظ بولنے سے برابری نہیں آتی، بیٹا بھی انسان اور ابا بھی پر برابری، آپ تھوڑا سا تو بول دیں۔ اچھا جی، شاگرد بھی انسان اور استاد بھی انسان پر برابری نہیں، چھوٹا بھائی بھی انسان، بڑا بھی انسان، برابری نہیں ہے۔ پیر بھی انسان، مرید بھی انسان، برابری نہیں ہے۔ امام صاحب بھی انسان ہے، مقتدی بھی انسان ہے، پر برابری اللہ کہہ رہا ہے نا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے برابر نہیں کیا تو تمہارے ہاں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا جی، اب آپ دیکھیں اکبر کون ہے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، اور صدیق بھائی بولو تو صحیح نا، صدیق اعظم اللہ ہے، پر فاروق اعظم، غنی اللہ ہے، پر عثمان غنی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کیا انسان ہم نے تجھے نطفے سے بنایا ہے، سمیع اور بصیر، سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا، اور اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے۔ میں نے کہا کو برابری ہوئی؟ اللہ بھی اکبر، صدیق بھی اکبر، برابری ہوئی؟ کہنے لگا نہیں، اللہ اکبر اور اللہ اکبر اور ہے، صدیق اکبر اور ہے، اللہ غنی اور ہے، عثمان غنی اور ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ سمیع اور ہے، انسان سمیع اور ہے، اللہ بصیر دیکھنے والا اور ہے، انسان دیکھنے والا اور ہے۔ میں نے کہا بھائی یہاں بھی مان جا اللہ زندہ اور ہے، مصطفیٰ زندہ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سارے معاملوں میں برابری نہیں تو یہاں بھی برابری نہیں۔ اللہ کو داتا کہیں گے صفت کے طور پر، حالانکہ قرآن و حدیث میں داتا اللہ کی صفت کہیں بھی ذکر نہیں ہوئی، پر کہیں گے اس کی ذاتی ہے۔ جب علی حجویری، سیدنا علی حجویری کو داتا حضور کہیں گے تو مطلب ہے رب سے لے کر دینے والے، سبحان اللہ۔ ذاتی طور پر اللہ ہے سب کچھ دینے والا، اللہ سے لے کر دینے والے وغیرہ وغیرہ۔ خیر یہاں بات لمبی نہ ہو جائے، ہم ختم کی طرف جاتے ہیں۔ تو آسمانوں اور زمین کا غیب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب صر بھی ہی وہ اسمع، وہ بڑا دیکھنے والا ہے اور سب باتیں سننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور نہیں ہے ان کا اس کے سوا کوئی دوست، اللہ کے سوا کوئی کسی کا حمایتی، اصل حمایتی تو اللہ ہی ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو، وہ وحدہ لا شریک ہے، ذات میں بھی اور اپنی صفات خاصہ میں بھی اور اپنے احکام میں بھی، کہ جب کوئی اللہ حکم نافذ کر دے تو پھر اس حکم میں کوئی اس کا شریک ہے، وہ انبیاء پر بھی لاگو ہوتا ہے اور امتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ نبیوں کا مالک اور خالق بھی اللہ ہے اور امتوں کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔